حدیث مبارکہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اسلام کے سماجی نظام کی بنیاد ہے۔ اس کی تشریح کو ہم چند اہم نکات میں سمجھ سکتے ہیں۔ عبادت اور خدمت کا تعلق۔ اسلام میں صرف حقوق اللہ، نماز، روزہ ہی کافی نہیں، بلکہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ اس کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ شخص محبوب ہے جو اس کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ فائدہ کا وسیع مفہوم۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ فائدہ صرف مالی امداد، پیسہ دینا ہے، لیکن اس حدیث میں فائدہ کا لفظ بہت وسیع ہے۔ علمی فائدہ، کسی کو کوئی ہنر سکھا دینا یا اچھی بات بتا دینا۔ جسمانی فائدہ، کسی بوڑھے کا بوجھ اٹھا لینا یا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ اخلاقی فائدہ، کسی غمزدہ کو تسلی دینا یا مسکرا کر بات کرنا۔ مشورے کا فائدہ، کسی کو صحیح راستہ دکھانا یا اچھا مشورہ دینا۔ بلا تفریق خدمت۔ اس حدیث میں الناس یعنی تمام انسانوں کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہترین انسان وہ ہے جو رنگ، نسل، مذہب یا زبان کا فرق کیے بغیر ہر ضرورت مند کو فائدہ پہنچائے۔ یہ انسانیت پسندی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ معاشرتی اثر۔ یہ حدیث ہمیں ایک خود غرض زندگی کے بجائے ایک مقصدیت والی زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے۔ بہترین انسان وہ نہیں جو سب سے زیادہ دولت جمع کرے، بلکہ وہ ہے جس کی موجودگی سے دوسروں کی زندگی آسان ہو جائے۔